نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر دین کے داعی کے پاس اگر اچھے الفاظ موجود ہیں دین کی طرف دعوت دینے کے لیے، تو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہ لوگوں کے پاس جو دین سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی بڑے خوشنما الفاظ ہوتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ وہ لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں اور اپنی گمراہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا اور اعلان کر دیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے شریر جنوں اور شریر انسانوں کو دشمن بنا دیا۔ شریر جن تو وہ ہیں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں سے شیطان وہ لوگ ہیں جو اپنی پرفریب باتوں سے دین کی گمراہی میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان شریر جنوں کو اور ان شریر انسانوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو پرفریب باتیں سکھاتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا پروردگار چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ کر سکتے، لیکن چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور امتحان ہی تب مکمل ہوگا جب دونوں راہیں اور دونوں راہوں پر بلانے کے لیے یکساں لوگ موجود ہوں۔ تو ایک جانب انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے پیروکار ہوتے ہیں جو راہ حق کی طرف بلاتے ہیں، تو دوسری جانب یہ شیاطین الانس اور جن ہوتے ہیں، یعنی جنوں میں سے جو وسوسے ڈال کر گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، اور انسانوں میں سے وہ لوگ جو قائدانہ کردار ادا کر کے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں اپنے خوشنما الفاظ کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دو اور ان باتوں کو چھوڑ دو یہ جو گڑ رہے ہیں، اور یہ تو ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون لوگ کس راستے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر وہ حق کی طرف بلا رہے ہیں، اگر وہ قرآن کی طرف بلا رہے ہیں، اگر وہ قرآن کے احکام کی طرف بلا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی زندگی کے اندر اور اپنے اس 6 فٹ کے جثے کے اندر اگر دین موجود نہیں ہے، وہ ہمیں لاکھ بلائیں کہ ہم تمہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، وہ دین کی طرف نہیں بلا رہے، بلکہ وہ اپنے خوشنما ان الفاظ کے ذریعے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں، کیسے الفاظ استعمال کر کر ہمیں بلا کہاں رہے ہیں۔ اگر وہ حق کی طرف بلا رہے ہیں تو ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر وہ خوشنما الفاظ کے ذریعے گمراہی پھیلا رہے ہیں تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور ان سے بچنے کے لیے رب تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔